السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ معزز سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے نماز جمعہ کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اہل ایمان جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز کی طرف دوڑو، اور اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ۔ صحیح المسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہو کر چمکے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے زمین میں اتارے گئے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو یہود و نصارہ پر پیش کیا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور ہفتہ اور اتوار کو اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا، جبکہ وہ اس میں بھی سچے نہ نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر اس دن کو پیش کیا اور ساتھ قبول کرنے کی ہدایت بھی دی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس دن کو عزت و تکریم والا بنایا۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت۔ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، فرمایا نماز جمعہ ہر مسلمان پر با جماعت ادا کرنا حق اور واجب ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ غلام، عورت، نابالغ بچہ اور مریض جمعے کی فرضیت سے مستثنیٰ ہے، اگر چاہیں تو پڑھ لیں ورنہ ظہر کی نماز ادا کریں۔ یہ بھی سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ جمعے سے پیچھے رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے جمعۃ المبارک سے پیچھے رہنے والوں کے لیے فرمایا، لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس
ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم۔ صحیح المسلم کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، جمعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہمیں اسے ادا کرنا چاہیے، سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے اور خطبہ جمعہ شروع ہونے تک جس قدر اس کے مقدر میں ہو نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس جمعے کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن اچھی طرح نہا کر جلدی سے پیدل مسجد میں آئے یا سوار ہو کر نہ جائے، امام کے نزدیک بیٹھ کر دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے، تو اسے ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو بندہ نماز جمعہ کے لیے پیدل چل کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ کے لیے جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اسے 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے، اور جو اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد آنے والے کو دمبے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے کہ جو بندہ جس وقت میں آئے گا اور اسے اس لحاظ سے ثواب عطا کیا جائے گا۔ پھر جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے پہلے آنے والوں کا ثواب جو لکھ رہے ہوتے ہیں اس رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر بندہ جلدی مسجد میں آئے گا، امام صاحب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں تشریف لائے گا تو اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ اگر بندہ جلدی مسجد میں آئے گا تو وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب، گائے کی، بکرے کی، دمبے کی، اس طرح کی وہ قربانی کا ثواب لے سکتا ہے۔ اگر بندہ لیٹ آئے تو پھر اسے اپنا حساب خود لگا لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔